أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك في القرآن الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة واتقوا الله لعلكم تشكرون صلوات پڑھ محمد. گزارش ہے ایک بار سورہ الحمد 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم علی قمبر ابن سبط حسن ابن حسن کی روح کو ایصال فرمانا. آج کی یہ مجلس جو کہ 21 سال ثواب کی ہوتی ہے جب سے مرحوم کا انتقال ہوا ہے، اور اس مجلس کو امام بارگاہ میں منتقل کیا گیا، تو چاہے یہ ایصال ثواب کی مجلس ہو، لیکن مجھے موقع ملا کہ آنے والے 3 دن اور آج کے اس دن کو بھی، یعنی آج کی شب اور آنے والی 3 شب، یہ 4 تقاریر کا تسلسل رہے، اور آج کے دن کا موضوع کچھ اور نہ قرار دے کر، جیسے کہ میں نے صبح کی مجلس میں اعلان کیا تھا کہ غزوات پیغمبر، وہ جنگ جو دین اسلام میں، یعنی دین اسلام کی لڑائیاں، دین اسلام کی جنگیں اور غزوات، حالانکہ غزوہ کسے کہتے ہیں اور سریہ کس کو کہتے ہیں، یہ کتابوں میں الگ الگ نام دیے گئے، لیکن عام فہم کے لیے وہ یہ ہے کہ دین اسلام کی جو جنگیں ہیں، اگر ہم دیکھیں تو عموماً اس قوم سے، اس نسل سے، اس فرش عزا پر بیٹھے ہوئے علماء سے معافی مانگتے ہوئے عوام سے گفتگو کر رہا ہوں کہ اگر جنگہائے اسلامی، چاہے وہ بدر ہو، چاہے وہ احد ہو، چاہے وہ خیبر ہو، چاہے وہ خندق ہو، چاہے وہ حنین ہو، یا چاہے وہ صفین و نہروان ہو، کوئی بھی جنگ اٹھا لیجئے اور کوئی بھی غزوہ اٹھائیے، اور اس غزوہ کا نام لے کر اس موجودہ نسل سے اگر پوچھا جائے کہ مجھے خیبر کے بارے میں کچھ تفصیل بتائیے، مجھے خندق کے بارے میں کچھ تفصیل بتائیے، مجھے بدر و احد کے بارے میں کچھ تفصیل بتائیے، مجھے صفین و نہروان کے بارے میں کچھ تفصیل بتائیے، تو یہ نسل قاصر ہیں، اس نسل کے پاس وہ علم نہیں ہے جو ان جنگوں کی تفصیل بیان کریں. حالانکہ سب سے زیادہ ان جنگوں کو ان ممبروں سے بیان کیا گیا ہے، سب سے زیادہ ان جنگوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. اشارہ ہوتا ہے لیکن بہت اجمالی طور پر گفتگو ہوتی ہے، یہ تذکرہ اجمالی طور پر بیان کیا جاتا ہے تاکہ ایسا نہ ہو کہ موضوع گفتگو زیادہ خشک ہو جائے. لیکن آپ خود بتائیں، آپ خود انصاف کریں کہ کب تلک ان اشاروں سے کام چلایا جائے، کیوں نہ اس قوم تک کچھ تفصیل بیان کیا جائے کہ یہ غزوات پیغمبر. ورنہ اشارے ٹھیک ہے، مثلا خندق کا نام آ گیا، آپ کا دل خوش ہو گیا، خیبر کا نام آ گیا، آپ کا دل باغ باغ ہو گیا، آپ نے نعرے بھی بلند کر دیے، لیکن خیبر کیسے وقوع پذیر ہوا، احد کی جنگ کیسے ہوئی، بدر کیسے یہ جنگ اور یہ لڑائی ہوئی ہے، اس نسل کو معلوم ہونا چاہیے. لہذا صبح کا بھی میرا موضوع وہ بنی امیہ کے حوالے سے رہا ہے، اور چونکہ وہاں کربلا شناسی کے عنوان سے مجلس ہو رہی ہے تو اس میں بہت ساری باتیں آ گئی ہیں. تو ان شبوں کے مجلس میں آج سے لے کر، چونکہ آج ایک موقع مل گیا ایصال ثواب کے مجلس کو ہم نے 40 کے 3 مجالس کے ساتھ ملحق کر دیا، اور موقع مل گیا، لہٰذا کوشش کروں گا ان 4 مجالس کے درمیان آپ کی خدمت میں ان جنگوں کو بیان کیا جائے بقدر تفصیل کہ جو عموماً ہم نہیں سنتے ہیں، عموماً ہم نہیں پڑھتے ہیں، اور ہمیں ان کے بارے میں معلومات نہیں ہیں، کہ جن میں سب سے پہلی جنگ جو دین اسلام کی ہے اس جنگ کا نام ہے جنگ بدر، اور جس کے لیے قرآن مجید کے سورہ انفال میں یہ آیت آئی وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ.
کہ اس دن کو یاد کرو کہ جس دن پروردگار عالم نے تمہاری نصرت کی، تمہاری مدد کی، اس حالت میں کہ تم پست تھے، تم کمزور تھے، تمہاری کوئی حیثیت نہیں تھی تعداد کے اعتبار سے، مال کے اعتبار سے، اور تمہارے ہتھیار کے اعتبار سے، کسی بھی اعتبار سے تمہاری حیثیت نہیں تھی، اور اس حالت میں اللہ نے تمہاری مدد کی ہے۔ یہ بدر کے حوالے سے سورہ انفال کے اندر ہے، اور مختلف مقامات پہ بدر کے حوالے سے آیتیں موجود ہے۔ جتنی گفتگو آگے بڑھتی چلی جائے گی ہم آیتوں کو آپ کی خدمت میں پیش کریں گے جتنا اللہ توفیق عطا کرے گا۔ ایک بلند ترین صلوات عرض کر دیں محمد و آل محمد، محمد و آل محمد۔ دیکھیے دین اسلام میں جیسے نماز کی اہمیت ہے، جیسے روزے کی اہمیت ہے، جیسے حج کی اہمیت ہے، اسی طریقے سے جہاد کی اہمیت ہے۔ اس لیے کہ فروع دین کے اندر اگر نماز و روزہ ہے، حج و زکوٰۃ ہے، تو فروع دین کے اندر جہاد بھی ہے۔ نماز یہ مکے کے اندر واجب ہو گئی تھی، اور جب پیغمبر اکرم ہجرت کر کے مدینہ آئے تو مدینہ آنے کے بعد پہلا سال یوں ہی گزر گیا، اور دوسرے سال جا کے اللہ کی طرف سے حکم آیا اور روزہ بھی واجب ہو گیا۔ اور اس رمضان سے پہلے، یعنی ماہ رمضان میں 17 مہینے کے بعد، اس ماہ رمضان سے پہلے جو ماہ شعبان آیا تو ماہ شعبان میں زکوٰۃ بھی واجب ہو گئی۔ تو نماز مکے میں، روزہ مدینے میں آ کے، اور پھر زکوٰۃ بھی یہاں واجب ہو گئی، اور پھر جنگ بدر کے بعد خمس بھی واجب ہو گیا، اور اسی ماہ رمضان کے درمیان یہ حکم آیا کہ جہاد بھی تمہارے اوپر واجب ہے۔ اور جہاد کا حکم نہیں بلکہ یہ کہا جا سکتا ہے جہاد کی اجازت ملی، جہاد کا حکم نہیں بلکہ اجازت ملی، اس لیے کہ دین اسلام یہ پسند نہیں کرتا کہ مسلمان کسی جنگ میں پہل کرے، بلکہ قرآن کا حکم یہ ہے، اور آیتوں کو پڑھنے کے بعد اندازہ ہو جاتا ہے کہ اگر کوئی تمہارے اوپر ظلم کرے تو اس موقع پہ تمہیں اجازت دی جاتی ہے کہ تم اپنا دفاع کرو، پہلے موقع پہ نہیں، بلکہ اگر تمہارے پر ظلم ہو رہا ہے تو ٹالنے کی کوشش کرو، رفع دفع کرو، کسی بھی طریقے سے فتنے کو ختم کرنے کی کوشش کرو، لیکن اگر مجبور ہو جاؤ تو اب قرآن یہ کہتا ہے کہ تم ہتھیار اٹھا لو۔ وہ کب؟ جب مجبور ہو جائے، اس سے پہلے اجازت نہیں ہے، حرام ہے۔ اور اس زمانے میں جہاد ظاہر سی بات ہے معصوم کے حکم سے جہاد لڑی جاتی ہے، لہٰذا یہ معصوم نہیں ہے اس وقت، لہٰذا یہ ایک ایسا واجب ہے کہ اس کے بہت سارے اقسام میں کہا جاتا ہے جہاد بالنفس ہے، اور جہاد بالنفس اس کو کہا جاتا ہے جہاد اکبر، یعنی میدان میں جا کے جو جہاد کی جاتی ہے اس جہاد کو، اس جنگ کو چھوٹی جنگ کہی گئی، جو نفس کے ساتھ انسان جنگ کرتا ہے اس جنگ کو بڑی جنگ کہی گئی، اس لیے کہ اور وہ اصحاب پیغمبر جو اس لڑائی کے اندر ہے بدر کے اندر، وہ آگے جا کے آپ محسوس ہوگا آپ کو، جیسے نماز واجب ہے، جیسے روزہ واجب ہے، جیسے حج کب واجب ہوا؟ پیغمبر اکرم کا بالکل آخری سال، عمر کے آخری سال جا کے حج واجب ہوا ہے۔ تو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سب کچھ آپ نے سنا، تو جہاد کا بھی حکم آ گیا، یہ جہاد کی اجازت ملی۔ جنگ بدر کو بدر کیوں کہا جاتا ہے؟ جنگ بدر کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ جنگ بدر یہ لڑائی جہاں ہوئی وہاں ایک کنواں تھا، اس کنواں کا نام بدر تھا، اور یہ مدینے سے تقریباً 150 کلومیٹر دور ایک کنواں جس کا نام بدر ہے، اور 17 مہینے ہو گئے مسلمانوں کو ہجرت کیے ہوئے مکے سے۔ اب مجھے ہجرت نہیں پڑھنی ہے ورنہ اس کی بھی تفصیل ضرور ہے، ورنہ ہجرت میں بس اتنا ہی جانتا ہے کہ پیغمبر اکرم کے بستر پہ امیر المومنین سوئے تھے، حالانکہ اس کی بھی تفصیل ضرور ہے، لیکن موضوع ہے غزوات پیغمبر۔ تو آپ اگر دیکھیں تو 17 مہینے جو مسلمان وہاں سے نکل کے مدینہ کے اندر آئے، اور اب جب شروع میں وہاں تھے تو آگ بھڑکی ہوئی تھی، دشمنی کی آگ، عناد کی آگ، اور اس وقت وہ حسد، وہ عناد، وہ دشمنی جو کفار مکہ کے دلوں کے اندر تھی وہ بھڑکی ہوئی تھی، وہ شعلہ بھڑکا ہوا تھا۔
لیکن آپ کو معلوم ہے کہ دشمنی جتنا دن گزرتا چلا جاتا ہے اور وہ ٹھنڈی پڑتی چلی جاتی ہے۔ ایسا ہی ہوا، 1 مہینے 2 مہینے یہاں تک کہ 17 مہینے گزر گئے۔ تو اب جو کفار مکہ ہیں ان کے دلوں میں جو مسلمانوں کے متعلق جو دشمنی تھی وہ آگ آہستہ آہستہ ٹھنڈی ہو رہی ہے۔ اب ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، ولید، یہ جو سرداران مکہ ہے، انہوں نے دیکھا یہ کام تو بہت خراب ہوا، خصوصاً ابو جہل۔ ابو جہل نے کہا کہ نہیں، یہ تو نہیں ہونے دیں گے۔ کفار مکہ کے دلوں سے اگر مسلمانوں کے خلاف دشمنی مٹ گئی تو ہماری دکان بند ہو جائے گی، ہمارا کاروبار بند ہو جائے گا، ہمیں کون پوچھے گا، ہمیں کون بلائے گا اپنے فیصلوں کے لیے، ہمیں کون بٹھائے گا، ہماری عزت کون کرے گا۔ ہم الجھائے رکھتے ہیں ان کو تو لوگ آتے ہیں میرے پاس، اور جب یہ چین و امن سے بیٹھ جائیں گے تو پھر ہمارے پاس کون آئے گا۔ اور یہی آج کے سیاستدانوں کا کام ہے کہ جیسے قوم کے اندر کچھ سکون اور کچھ امن پیدا ہوتا ہے، سیاستدان کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے آگ پھیلاؤ تاکہ یہ پھر سے مصروف ہو جائیں۔ اور یہ ہر قوم، ہر ملت، ہر ملک اور ہر جگہ کا یہ آپ دیکھیں تو یہی ہے کہ سیاستدانوں کا کام یہ ہے کہ جہاں عوام اور پبلک تھوڑی خاموش ہو گئی تو پھر کوشش کرتے کوئی ایسا شوشہ چھوڑ دیا جائے، کوئی ایسی آگ پھینک دی جائے کہ پھر اس کے چرچے شروع ہو جائیں اور پھر سیاستدان اپنا کام کریں۔ اور وہی ہوا، ابو جہل نے جب یہ دیکھا کہ معاملہ ٹھنڈا پڑ رہا ہے اور اس نے اپنے بارے میں دیکھا کہ اب تجھے کوئی پوچھ نہیں رہا ہے، تو اب ایسی صورت میں اس نے تلاش کی کسی ایسے بہانے کو، ایسے پروپیگنڈا کو کہ جس کے ذریعے سے پھر سے اس آگ کو تازی کر دی جائے، پھر اس شعلے کو بھڑکا دیا جائے۔ تو اس نے بہت تلاش کیا، بڑی محنت کی، تو اس کے ہاتھ ایک پروپیگنڈا لگا اور یہ جھوٹا پروپیگنڈا بنایا کہ مکے سے جو تجارتی قافلہ شام گیا، شام میں یہاں سے تجارتی قافلہ نکلا جو شام پہنچا ہوا ہے، ایک آدمی کو بھیجا اور کہا تم جھوٹے چند دنوں کے بعد آنا مکے میں اور آ کے شور مچانا اور یہ کہنا کہ اے مکے والوں تم خاموش بیٹھے ہو، تمہیں معلوم بھی ہے کہ مسلمانوں نے تمہاری تجارتی قافلہ کو پکڑ لیا ہے اور یہاں تک کہ قتل کرنے کے در پہ ہیں، ان کے مال و اسباب کو لوٹ لیا گیا۔ بھئی یہ سننا تھا۔ جب یہ سنا تو اب ظاہر سی بات ہے غیرت آ گئی، اور پھر غیرت بیدار ہونے کے ساتھ ساتھ ابو جہل کا کام بھی بن گیا۔ اب جتنے بھی سرداران مکہ تھے وہ بھی جمع ہو گئے، جو نام ابھی میں نے آپ کی خدمت میں ذکر کیا ہے، عتبہ ہے کہ شیبہ ہے کہ ولید اور ابو جہل، یہ سارے اکٹھے ہو گئے۔ اور اکٹھے ہونے کے بعد انہوں نے کہا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے مقابلے کے لیے نکلیں، اس لیے کہ ہم نے کوئی جرم نہیں کیا اور جرم کیے بغیر ہمارے لوگوں کو وہاں پکڑ لیا گیا، لہذا چلو ہم مقابلہ کے لیے نکلیں گے۔ اور یہ کہہ کے یہاں سے قافلہ روانہ ہوا۔ توجہ چاہتا ہوں، ابھی دیکھیں کچھ خشک موضوع ہے لیکن ان باتوں کو آپ بڑی سنجیدگی سے سماعت کر لیں تاکہ بدر کی تفصیل آپ کی خدمت میں عرض کر سکوں۔ اگر زیادہ سست پڑ گئے تو پھر میں مجبور ہو جاؤں گا وہی مشہور چند باتیں آپ کی خدمت میں بیان کر کے میں مصائب تک چلا جاؤں گا، لیکن اس امت تک، اس نسل تک، اس قوم تک اگر یوں ہی چلتی رہی مجلس تو آپ خود بتائیے کہ بدر کی تفصیل آپ کو کون بتائے گا۔ ایک صلوات عرض کر دے محمد و آل محمد، بلند ترین صلوات عرض کر دے محمد و آل محمد۔ پوری توجہ کیجئے گا۔ اب یہ یہاں تو اس نے آگ بھڑکا دی، بھائی اتنا ہی تو سنا ہے نا کہ بدر کی لڑائی کیسے ہوئی، وہ اسباب و علل کیا ہے، کیا سبب بنا کہ یہ لڑائی ہوئی۔ تو آپ دیکھیں اور اس زمانے کو اپنے زمانے سے بھی ملاتے رہیے گا۔ اور یہ قافلہ یہاں سے تیار ہوا اور نکلا، ابھی باتیں آ رہی ہیں آپ کے سامنے۔ یہ تیاری یہاں شروع ہو گئی، اور جب یہاں تیاری شروع ہو گئی تو یہ بات مدینے میں بھی پہنچی، اور جب مدینے میں یہ بات پہنچی کہ وہاں سے ایک لشکر نکلا تو پیغمبر اکرم نے اپنے صحابیوں کو جمع کیا، جس میں انصار تھے، مہاجرین تھے،
216 انصار تھے اور سارے کے سارے مہاجرین تھے۔ تعداد کتنی ہے؟ ادھر سے یعنی مسلمانوں کی تعداد اگر میں بتاؤں تو فقط 313، یہ مشہور ہے، حالانکہ روایتوں میں بقدر اختلاف، لیکن 313 مان لیا، تھوڑا بہت چند افراد کی کوئی فرق نہیں پڑتا، اتنی جو اختلاف ہے اسے کوئی فرق بھی نہیں پڑتا، لیکن 313 مسلمانوں کی تعداد ہے، جس میں 216 انصار معلوم ہے کن کو کہا جاتا ہے؟ جو مدینے کے اندر ہے، جو مدینے کے اندر رہتے تھے ان کو انصار کہا جاتا ہے، جو مکے سے ہجرت کر کے پیغمبر کے ساتھ آ گئے ان کو مہاجرین کہا جاتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے ان کی تعداد بہت کم ہے، اور جو مدینے کے اندر ہے انصار ان کی تعداد زیادہ ہیں، لہذا 216 انصار 313 میں سے 216 اور باقی جتنے بچتے ہیں وہ مہاجرین، وہ نکلے پیغمبر اکرم کے ساتھ۔ ادھر سے جو کفار مکہ کا لشکر نکلا اس میں چند باتیں بڑی عجیب ہیں، اور یہی منبر ہے کہ جہاں سے حق بیانی ہوتی ہے۔ میں بہت ساری باتوں کو چھپاؤں گا، اس کا میں اعلان کر رہا ہوں، میں چھپاؤں گا، اور وہ چیزیں چھپاؤں گا کہ جس میں ممکن ہے کہ اختلاف بڑھے، لیکن ضرورت نہیں ہے کسی کا نام لے کر کچھ بیان کرنے کی، کس نے کیا کہا، کس کی باتوں سے پیغمبر اکرم کا چہرہ لال ہوا، یہ ساری باتیں میں نام نہیں لوں گا۔ جو قافلہ یہاں سے نکلا مکے سے، ان کے اندر ایک تو خود یہ لشکر کے بڑے بڑے کمانڈر، بڑے بڑے سردار، میں نے نام آپ کی خدمت میں بتایا، اور ان کی اصلیت اگر آپ سننا چاہتے ہیں وہ صبح کی مجلس میں ہے، اس لیے کہ بنی امیہ کی تاریخ وہاں بیان کی جا رہی ہے، لہٰذا وہاں آپ سنیے گا کہ یہ کون کون ہے، یہاں تو فقط نام سن لیجیے۔ تو یہی تھے، عتبہ ہے کہ شیبہ ہے کہ ولید ہے، یہ سرداران مکہ، کفار مکہ کے سردار یہ سارے نکلے، لیکن انہوں نے مجبور کیا مکے کے اندر چند رہنے والوں کو جو کہ بنی ہاشم میں تھے، بنی ہاشم کے بھی چند لوگوں کو مجبور کیا کہ آپ لوگوں کو بھی ہمارے ساتھ جانا پڑے گا، اور یہ تاریخ کی حقیقت ہے۔ کسے کسے ساتھ لیا؟ بنی ہاشم میں سے حضرت عبد المطلب کے جو بڑے بیٹے ہیں حارث، ان کے جو بیٹے ہیں نوفل، یہ بنی ہاشم میں سے ہیں، ان کو ساتھ لیا۔ حضرت ابو طالب کے یعنی بڑے بھائی حارث اور ان کے بیٹے نوفل کو لیا۔ حضرت ابو طالب کے 4 بیٹے، اور نام بچوں کو معلوم ہے، حضرت ابو طالب کے 4 بیٹے ہیں، عقیل، طالب سب سے بڑے، طالب ہے، عقیل ہے، جعفر طیار ہے، اور امیر المومنین حضرت علی ہیں۔ یہ 4 بیٹے حضرت ابو طالب کے ہیں۔ حضرت ابو طالب کی وفات 5 سال پہلے ہو چکی ہے، اس بدر سے پہلے، لیکن کفار مکہ کے سرداروں نے کہا کہ دیکھو اے بنی ہاشم کے لوگوں، مکے میں رہتے ہو، جن کو ہجرت کرنا تھا وہ ہجرت کر چکے ہیں، اگر تم نے ہمارا ساتھ نہیں دیا تو ہم تمہاری جان بھی لیں گے، تمہارے مال کو لوٹیں گے، تمہارے گھروں کو برباد کر دیں گے، اور تمہیں مکے سے نکال باہر کریں گے، لہذا تمہیں ساتھ دینا ہوگا۔ اب دیکھیے اس زمانے میں بھی اگر کوئی جنگ، کوئی لڑائی کسی خاندان میں شروع ہو جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ انسان چاہتا ہے کہ میرے سارے خاندان والے میرا ساتھ دے، چاہے میں حق پہ ہوں یا نہ حق پہ ہوں۔ ہوتا یا نہیں ہوتا؟ میرے ماموں آ جائے، خالو آ جائے، دادا آ جائے، پردادا آ جائے، وہ سارے قبروں سے بھی نکل کے میرا ساتھ دے، کوئی رہنے نہ پائے، چاہے عالم ہو کہ جاہل، سب آئے میری مدد کریں، اور اگر کسی نے سمجھانے کی بات کی تو کہا جاتا ہے آپ مجھے سمجھانے آئے، میرا ساتھ دو۔ یہی ہوتا یا نہیں ہوتا؟ یعنی 1400 سال کے بعد بھی سب کی خواہش یہ ہے کہ عالم ہو کہ جاہل ہو، قریبی رشتہ دار ہو کہ دور کے رشتہ دار ہو، خون کے رشتہ دار ہو یا ویسے ہی تعلقی رشتہ دار ہو، سب ساتھ دے۔ تو آج 1400 سال جب کہ زمانہ اتنا ترقی کر چکا ہے، جب یہ فکر اب تلک موجود ہے تو 1400 سال پہلے کا زمانہ جاہلیت، اس زمانے میں تو یہ فکر عروج پہ تھی،
انہوں نے کہا اگر ساتھ نہیں دیا تو بنی ہاشم کے جتنے بھی افراد موجود ہیں ہم قتل کر دیں گے. اور جب یہ کہا تو اب کس کو ساتھ لیا؟ حضرت عباس جو عبد المطلب کے بیٹے ہیں ان کو ساتھ لیا. حارث ان کے بیٹے نوفل کو ساتھ لیا. حضرت عباس ابن عبد المطلب کو ساتھ لیا. حضرت ابو طالب کے 4 بیٹے، 4 بیٹوں میں سے 2 بیٹے مکے میں ہیں. ایک کا نام ہے طالب جو کہ بڑے بیٹے ہیں، ایک کا نام ہے عقیل، یہ بھی مکے کے اندر. ان دونوں کو ساتھ لیا. طالب بھی ہے ساتھ میں ابھی کفار مکہ کے ساتھ. اور کس طریقے سے وہ سنیے گا، اس لیے کہ بنی ہاشم کے خلاف پڑھنا نہ ہم چاہتے ہیں نہ آپ سننا چاہتے ہیں، لیکن تاریخ کے کچھ حقائق ہے وہ آپ سنیے اور پھر آپ کے ذہن کے سارے اشتباہات پھر دور ہو جائیں گے جیسے یہ ہماری تقریر آگے بڑھ جائے گی. طالب کو ساتھ لیا، عقیل کو ساتھ لیا، نہ چاہتے ہوئے بھی ان لوگوں کو زبردستی ساتھ لیا. طالب آ گئے، عباس آ گئے، عقیل آ گئے اور حارث کے بیٹے نوفل آ گئے. اب آگے بڑھے اور چونکہ 4 بیٹوں میں سے 2 بیٹے مکے میں تھے، ایک بیٹا مدینے میں، امیر المومنین خود ہجرت کر کے رسول کے ساتھ مدینہ آ گئے تھے. اور پھر دوسرا بیٹا ہے جعفر طیار، وہ بھی نہ مکے میں نہ مدینہ میں، وہ حبشہ میں ہجرت کر کے گئے. یعنی ابو طالب کے 2 بیٹوں نے ہجرت کی، ایک مدینے کی ہجرت کی، ایک حبشہ کی ہجرت کی، اور 2 بیٹے مکے کے اندر ہیں. ادھر سے یہ قافلہ چلا، نہ چاہتے ہوئے بھی بنی ہاشم کے چند لوگوں کو ساتھ میں لیا. اور تاریخ یہ کہتی ہے اب تلک معمہ بنا ہوا ہے کہ یہ جو ساتھ میں طالب گئے تھے حضرت ابو طالب کے بڑے بیٹے، وہ کہاں گئے آخر؟ تاریخ میں نہ اہل سنت کے یہاں نہ ہمارے یہاں کئی تاریخ میں یہ موجود نہیں ہے کہ طالب کے ساتھ کیا ہوا. اس لیے کہ جنگ بدر جب ختم ہو گئی اور لاشوں کو دیکھا گیا، نہ مسلمانوں کی طرف نہ کفار کی طرف طالب کہیں بھی نہیں ہے. تو لہذا اہل سنت کے یہاں تاریخ ملتی ہے کہ راستے میں سے ہی طالب کو جنات اٹھا کے لے گئے. اور ایک روایت ہمارے یہاں کے کسی عالم نے لکھا جو ہماری کتابوں میں موجود ہے کہ حضرت طالب جو ابو طالب کے فرزند ہیں، یہ راستے میں جاتے ہوئے ایک سمندر آتا ہے جو کہ سرخ یعنی لال دریا، لال سمندر، اس بحیرہ احمر اس کے پاس سے گزرتے ہوئے اس قافلے سے تھوڑا سا پیچھے رہے اور طالب اپنے گھوڑا سمیت سمندر میں اپنے آپ کو ڈال دیا، اس لیے کہ رسول کے خلاف جنگ کرنے سے بہتر غرق ہو کے مر جائیں. اس لیے آپ غرق ہو گئے، آپ ڈوب گئے. یہ ہے طالب. اور طالب کے بارے میں نہیں ملتا کہیں اس کا علاوہ. یہ 2 روایت ملتی ہے جو آپ کی خدمت میں نے عرض کر دیا ہے. اور ساتھ میں جو دوسرے تھے ان کے ساتھ کیا ہوا؟ جب یہ لوگ نکلے ادھر اللہ کے رسول نے بھی مسلمانوں کو جمع کیا. 313 مسلمان ساتھ ہیں، 216 انصار ہیں، باقی سارے مہاجرین ہیں. کتنے ان کے پاس گھوڑے ہیں؟ فقط 3 گھوڑے. مسلمانوں کے پاس 3 گھوڑے ہیں اور ان کے پاس 7 اونٹ ہیں. توجہ چاہتا ہوں، یہ کم سے کم ہے، زیادہ سے زیادہ روایت 70 اونٹ ہیں. 70 اونٹ مسلمانوں کے پاس اور 3 گھوڑے اور 313 مسلمان ہیں. اور ادھر کفار مکہ کے پاس، ان کے پاس 300 گھوڑے اور 700 اونٹ. اور لشکر کی تعداد کتنی ہے؟ 950، یعنی 1000 ادھر سے اور 313 ادھر سے. یہ تعداد خیر اس نسل تو معلوم ہے، اس قوم کو معلوم ہے، سنتے رہتے ہیں. ایک طرف سے 950 یا 1000 کا لشکر، ایک طرف سے 313 کا لشکر. اب جو نکلے تو پیغمبر اکرم نے مسلمانوں کو بٹھایا اور بٹھا کے مدینے کے اندر کا سنو، ادھر کفار مکہ کے ساتھ فلا 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 آ رہا ہے، خبردار اگر وہ تمہارے سامنے آئے تو تلوار نہ اٹھانا. جس میں عباس کا نام لیا، طالب کا نام لیا، عقیل کا نام لیا اور نوفل کے بیٹے حارث کے بیٹے نوفل کا نام لیا. ان سب کا نام لیا کہ یہ سارے مجبوری میں آ رہے ہیں، یہ جنگ کے ارادے سے نہیں آ رہے ہیں. لہٰذا اگر یہ سامنے آئے
تو خبردار جن ناموں کو میں نے بتا دیا ان سے جنگ نہیں کرنی ہے. تو جو مکے سے مہاجرین آئے تھے مسلمان رسول کے ساتھ وہ تو نام سے واقف تھے. مثلا گنگیرو والوں کے سامنے کسی کا نام پیش کر دیا جائے تو آپ ایک دم سے پہنچ جاتے ہیں ان کے پاس, یعنی اس کا باپ کون ہے, دادا کون ہے. لیکن جو مدینے والے ہیں وہ ناموں کو تو نہیں جانتے نا, اور سنا بھی ہے تو چہروں کو نہیں پہچانتے. لہذا اللہ کے رسول نے باقاعدہ حلیہ بتایا کہ عباس دکھنے میں کیسے, نوفل دکھنے میں کیسے, طالب دکھنے میں کیسے, عقیل دکھنے میں کیسے, تاکہ وہ سامنے آئے تو ان کے ساتھ جنگ نہ ہو. اب ایک صلوات عرض کرتے اور محمد و آل محمد. خیر الحمدللہ آپ سن رہے ہیں, آپ کا شکریہ, اس لیے کہ آپ کی صلوات کی آواز نے بتایا کہ آپ سن رہے ہیں, متوجہ ہیں. اب یہ باتیں ہیں, یہ تاریخ تھوڑی سماعت کر لیں, میں کیا کروں. آج بدر سن لیجئے, پھر آگے کے احد سنیں گے, آپ خیبر سنیں گے, خندق سنیں گے, اور پہلے دن میں کہتا ہوں اسی انداز سے پڑھوں گا, اور آپ کو پسند نہ آئے تو آپ بستروں پہ رہ سکتے ہیں. تو یہ بدر ہے, اور بدر کے موقع آپ نے سنا, اور یہ تاریخ یاد رکھے ایک ایک لفظ کو. یہاں سے نکلے 1000 اور وہاں ہے 313. جب اللہ کے رسول ادھر سے نکلے اور یہ لوگ بھی نکلے تو مسلمانوں کے ذہن میں ایک غلط فہمی تھی, اور وہ غلط فہمی یہ تھی کہ ہم لڑنے کے لیے نہیں جا رہے ہیں. کس لیے جا رہے ہیں؟ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ ہمیں وہ جو تجارتی قافلہ شام سے آ رہا ہے ہمیں تو اسے روکنا ہے, اس کا مقابلہ کرنا ہے, یہ ذہن میں ہے. اور قرآن کے سورہ انفال میں حالانکہ رسول اسلام نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ 2 گروہ ہے, یہ نہیں بتایا کہ جنگ کرنی ہے, بلکہ یہ کہا تھا ممکن ہے کہ جنگ کرنی پڑ جائے. اور قرآن مجید کے سورہ انفال نے بھی بتا دیا کہ 2 گروہ, اے مسلمانوں 2 گروہ تمہاری جانب بڑھ رہے ہیں. یہ تو قرآن کی آیت بھی آ گئی. تو اب 313 اور 950 یا 1000 ادھر سے نکلے, یہ بڑے آب و تاب کے ساتھ. کون لوگ؟ کفار مکہ. اس لیے ان کو معلوم ہے مسلمان ہے کتنے, میں 313 اور 1000 کا لشکر. ان کے ذہن میں تو کچھ اور تھا, لہذا انہوں نے کیا کیا, راستے میں کچھ گانے والیوں کو اٹھایا اور ناچتے گاتے ہوئے, گانا سنتے ہوئے, مزے کرتے ہوئے یہ لوگ چلے, اور کھاتے پیتے ہوئے بڑے شان و شوکت کے ساتھ ڈھول بجاتے ہوئے جا رہے ہیں. اس لیے کہ ان کو پورا یقین تھا فتح تو ہمارے قدم کو چومے گی, لہٰذا یہ آگے بڑھے. ادھر سے مسلمانوں کو یہ یقین نہیں تھا کہ جنگ ہوگی, لہذا وہ یہ سمجھے تجارتی قافلے کو روکنا ہے. تو جب ادھر سے وہ مسلمان چلے تو اب چلتے ہوئے, میں نے بتایا بدر کی جنگ کہاں ہوئی, مدینے سے باہر. تو اب وہ بدر کے کنویں کے پاس, اب اس کنویں کی وجہ سے وہ سارا علاقہ جو آس پاس تھا اس علاقے کا نام ہی بدر پڑ گیا, اور وہاں چونکہ جنگ ہوئی تو اس جنگ کا نام جنگ بدر یا غزوہ بدر پڑ گیا. تو یہ بدر اسی لیے ہے. اب مسلمان آگے بڑھے. اب آگے بڑھتے ہوئے مسلمانوں میں سے 2 جاسوس کو اللہ کے رسول نے بھیجا. ہوتا ہے جنگ سے پہلے جو جاسوس کو بھیجا جاتا ہے, جو خفیہ رپورٹ لے کے آتے ہیں, ان کو بھیجا. کہا جاؤ اور جا کے معلوم کرو اس تجارتی قافلہ کے بارے میں اور اس لشکر کے بارے میں. تو جب وہ جاسوس آئے اور آنے کے بعد جب وہ تھک گئے تو بدر کے کنویں کے پاس وہ ٹھہرے اور ڈول ڈال کے وہ پانی کھینچ کے پانی پینے لگے, اپنی پیاس بجھائی. اور جب وہ پانی پی رہے تھے تو وہاں 2 عورتیں موجود تھیں. جو پاس میں قبیلہ تھا, قبیلہ جوہنیہ, اس قبیلہ جوہنیہ کی 2 خاتون, 2 عورتیں وہاں موجود تھیں اور لڑ رہی تھیں. ایک عورت دوسرے سے کہہ رہی تھی کہ میرا پیسہ تیرے اوپر ہے, اسے واپس کر. اور وہ عورت یہ کہہ رہی تھی کہ دیکھو آج یا کل کے اندر جو تجارتی قافلہ شام گیا ہے وہ پلٹنے والا ہے, میں خدمت کروں گی, وہاں سے پیسے ملیں گے تو میں تمہیں ادا کر دوں گی. توجہ چاہتا ہوں, تاریخ سنیں. اور اس عورت نے اس لیے کہ اس زمانے میں اس قبیلے کا, قبیلہ جوہنیہ کا انکم ہی یہ تھا, انکم سورس اور روزگار یہ تھا کہ جب کوئی تجارتی قافلہ یہاں سے گزرتا تھا
تو وہ قافلہ یہاں ٹھہرتا تھا، آرام کرتا تھا، اور وہ لوگ یہاں سے خرید و فروخت کرتے تھے، ان سے کام لیتے تھے، ان کے اونٹوں کے لیے یہ پانی پلانے کا انتظام کرتے تھے اور ان کے لیے خدمتیں کرتے تھے، ان کے رہنے کا کھانے کا انتظام کرتے، اور اس کے بدلے میں وہ کچھ ان کو رقم عطا کرتے کہ تجارتی قافلہ کل آنے والا ہے، اس سے مجھے کچھ روزگار ہو جائے گا، میں تمہیں دے دوں گی۔ اور ان دو جاسوسوں نے جو اللہ کے رسول نے بھیجا تھا، انہوں نے سنا اور یہ واپس چلے اور جا کے اللہ کے رسول سے بتایا کہ یا رسول اللہ، جس تجارتی قافلہ کی بات آپ کر رہے ہیں وہ تو ہم سے آگے بڑھ گیا ہے، اس لیے کہ اس عورت نے یہ بتایا، اس لیے کہ ان کو بالکل ایکوریٹ پتہ ہوتا ہے، ایک ایک خبر ہوتی ہے ان کے پاس، اس لیے ان کو کام کرنا ہوتا ہے۔ کہا کہ اس عورت نے یہ بتایا کہ تجارتی قافلہ کل ہی بدر کے کنویں کے قریب پہنچنے والا ہے، اور یہ مسلمان کا قافلہ بھی بہت پیچھے ہے۔ تو اب اللہ کے رسول سے جب جاسوس نے کہا اب بدر تک پہنچنے کے لیے ناگزیر ہے، یہ ساری چیزیں مجھے بتانی پڑے گی تاکہ تشنا نہ رہ جائے اور ایک دم سے ہم بدر تک پہنچ جائیں گے تو پھر سے وہی رہ جائے گا درمیان میں ہوا کیا۔ اس لیے کہ اس جنگ کے میدان میں اللہ کے رسول نے علم غیب سے فائدہ نہیں اٹھایا، جو کہ جنگی حکمت عملی ہے، ان جنگی حکمت عملی کو انجام دیا، ورنہ اللہ کے رسول علم غیب سے پتہ کرتے کب ہے، کب آ رہا ہے لشکر، کب تجارتی قافلہ آ رہا ہے، جاسوس کو بھیجنے کی ضرورت نہیں، تمام جنگی حکمت عملی کو انجام دیا جا رہا ہے، جاسوس کو بھیجا۔ اور جب خبر آ گئی تو اب اللہ کے رسول نے کہا کہ اب اپنے قدم کو تیز کرو، آگے بڑھو، اور یہاں تک کہ جب یہ آگے بڑھنے لگے اور بدر کے قریب ہوئے تو دو غلام ان کے ہاتھ لگے، مسلمانوں کے دو غلام جو کہ ابھی بدر سے دور ہی تھے، وہ ہاتھ لگے مسلمانوں کے، اور پکڑ کے مسلمانوں نے پوچھا کہ تم لوگ کون ہو؟ خیر انہوں نے اپنا راز فاش کیا کہ ہم وہ ہیں جو قافلہ یا جو لشکر مکے سے آ رہا ہے ہم اس کے غلام ہیں۔ مسلمانوں نے کہا جھوٹ بولتے ہو، اس لیے کہ ان کے دماغ میں تو یہ تھا کہ ہم تو تجارتی قافلہ کو روکنے کے لیے جا رہے ہیں، لہذا انہوں نے کہا ہمیں یہ بتاؤ تجارتی قافلہ کہاں ہے؟ انہوں نے کہا تجارتی قافلہ کے بارے میں ہمیں تو علم نہیں ہے، اس لیے کہ مکہ کے کفار کو بتایا گیا تو مسلمانوں نے پکڑ لیا ہے ان کو اور لوٹ لیا، لہذا بتایا کہ یہ بتاؤ، مسلمانوں نے پوچھا ان غلاموں سے یہ بتاؤ کہ تجارتی قافلہ کہاں، اور وہ دو غلام یہ کہہ رہے کہ وہ جو لشکر ہے وہ قریب آ رہا ہے۔ اب مسلمان ایک مرتبہ پریشان ہوئے، پہلے تو یہ سوچا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے ہمیں ڈرانے کے لیے، کہ مسلمان ڈر جائیں گے، بھاگ جائیں گے اور تجارتی قافلہ کا مقابلہ نہیں کریں گے جب ہم یہ کہیں گے بڑا لشکر آ رہا ہے، 1000 کا لشکر، تو شاید یہ ڈرانے کے لیے۔ اللہ کے رسول اس وقت نماز پڑھ رہے تھے، جب نماز سے فارغ ہوئے تو مسلمانوں کو بلایا اللہ کے رسول نے کہ یہ دو غلام بالکل صحیح کہہ رہے ہیں اور وہ لشکر بہت قریب ہے اور مکے سے وہ لشکر آ چکا ہے اور بدر کے قریب پہنچنے والا ہے۔ اب مسلمانوں نے ایک مرتبہ شک کی نگاہوں سے دیکھا، اب میں نام نہیں بتاؤں گا جس کا وعدہ میں پہلے ہی کر چکا ہوں، شک کی نگاہوں سے دیکھا اور اللہ کے رسول کے اوپر ایسے تانے دیے، یا رسول اللہ آپ نے نعوذ باللہ ہم سے جھوٹ بولا اور ہمیں مدینے سے لے کے آپ چلے، یہ کہہ کے تجارتی قافلہ کا مقابلہ کرنا ہے اور ہمیں لا کے جنگ کے لیے آپ نے آمادہ کر دیا۔ اب اللہ کے رسول کو غیظ و غضب میں آپ اللہ کے رسول آئے اور چہرہ لال ہو گیا اور سرخ چہرے کے ساتھ مسلمانوں کو بٹھایا، اور ایک مرحلہ تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا دیکھو اے مسلمانوں یہ بات تمہیں پہلے بتا چکا تھا، اب تم لوگ انکار کر رہے ہو، لیکن یاد رکھو جنگ ہونی ہے اور یقینی ہے جنگ ہو کے رہے گی، تم لوگ میرا ساتھ دو گے یا میرا ساتھ چھوڑ دو گے۔ اب اللہ کے رسول کے 4 صحابی بڑے مشہور ہیں، ان کے درجات ہیں، ایک ہے سلمان، ایک ہے ابو ذر، اسٹیٹس اسی انداز سے ہے، سلمان، ابو ذر، اور ابو ذر کے بعد جس کا مرتبہ ہے وہ ہے مقداد، اور مقداد کے بعد جس کا مرتبہ ہے وہ ہے عمار یاسر۔ عمار یاسر کا بھی مرتبہ مقداد کے بعد ہے۔ سلمان، ابو ذر،
مقداد اور عمار یاسر. اب اس موقع پہ مقداد اٹھے جو بعد میں تمام صحابہ یہی کہتے رہے زندگی بھر کہ اے کاش جو جملہ مقداد نے اس موقع پہ کہا تھا کاش ہماری زبانوں سے یہ جملہ نکلتا. مقداد کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر کہا یا رسول اللہ آپ تشریف رکھیں. اور اس کے بعد اللہ کے رسول کی طرف دیکھا, پھر مسلمانوں کو دیکھا اور پھر اللہ کے رسول کو دیکھا اور کہا یا رسول اللہ خدا کی قسم یہ بدر کیا یا کفار مکہ کیا, اگر آپ یہاں نہیں بلکہ آپ 150 کلومیٹر کیا اگر آپ ہمیں حبشہ کے آخری کونے تک بھی لے جائیں تو ہم آپ کے ساتھ چھوڑنے والے نہیں ہیں, ہمیشہ آپ کا ساتھ دیں گے, ہمیں لے چلیں. اب کہاں جانے والے ہیں؟ ایک مرتبہ وہ چہرہ جو لال تھا, وہ چہرہ جو رسول کا سرخ تھا, ایک مرتبہ مسکراہٹ آئی. کہا کہ اے مقداد خدا تمہیں جزائے خیر دے, بیٹھ جاؤ. مقداد بیٹھ گئے. جب مقداد بیٹھے اب ایک اور مشکل پیدا ہو گئی. جو انصار ہے نا, انصار کہاں کے ہیں؟ مدینے والے. مدینے والے انصار ہوتے ہیں اور جو مکے سے آئے وہ مہاجر ہیں. تو اب مدینے والے جو انصار تھے ان کی تعداد کتنی ہے کوئی بتا سکتا ہے؟ 3 دفعہ میں نے دہرایا, 216. کیا خوبصورت سماعت ہے آپ کی. 216 انصار کی تعداد ہے بھائی. 313 میں 216 کتنی بڑی تعداد ہے. اب یہ انصار سے ایک معاہدہ ہوا تھا رسول اسلام کا. انصار نے کہا تھا یا رسول اللہ بے ہجرت کر کے مدینہ آ جائیے, آپ کے لیے ہم مدینے میں ہمیشہ تیار ہیں, آپ کے ہر دشمن کو مدینے کے اندر کچلنے کے لیے تیار ہیں, جو بھی آپ کی طرف بڑھے گا مدینے میں اس کی آنکھوں کو نکال لوں گا. یہ انصار کا وعدہ تھا. لیکن اب وہ تو معاہدہ جو ہوا تھا وہ تو ٹوٹ رہا ہے نا, اس لیے کہ وعدہ یہ تھا کہ مدینے کے اندر کچھ ہوگا تو ہم آپ کا ساتھ دیں گے, اور یہ واقعہ پیش آ رہا ہے مدینے کے باہر. آپ بات سمجھ رہے ہیں نا. تو اب اگر انصار کہتے ہم تو ساتھ نہیں دیں گے تو رسول اسلام کیا کہہ سکتے ہیں, اس لیے کہ معاہدہ یہ ہوتا مدینے کے اندر جو کچھ ہوگا ہم ساتھ دیں گے. اب دیکھیں تھوڑے سے رہ جاتے ہیں مہاجرین. اب اٹھے انصار کا جو سردار ہے. اب دیکھیے جب قوم ایسی ہو تو پھر سرداروں کو ہمت کرنی چاہیے. جو انصار کے مدینے کے جو انصار تھے 216, ان کے جو سردار تھے سعد بن معاذ. یہ وہ بڑا نام ہے کہ جن کے لیے اللہ نے جنت کی بشارت دی, لیکن اس سے پہلے بیوی سے بدسلوکی کی وجہ سے ان کو عذاب قبر نے گرفتار کیا. سعد بن معاذ بہت بڑے صحابی یہ کھڑے ہوئے اور یہ کھڑے ہو کے انہوں نے بھی بڑا خوبصورت جملہ کہا پہلے اپنے لوگوں کو دیکھا, انصار کو دیکھا اور پھر رسول کو دیکھا, اور دیکھ کے کہا یا رسول اللہ خدا کی قسم یہ جنگ بدر کیا, اگر آپ حکم کرے کسی سمندر کے پاس جا کر کہ بنا سوچے سمجھے سمندر میں کود پڑو, سو سعد بن معاذ اپنی قوم کو لے کے کودنے کو راضی ہے. یہ تاریخ کے وہ فضائل کے گوشے ہیں جو اصحاب کے ہیں, بیان کرنے کی ضرورت ہے. یہ سعد بن معاذ اٹھے. اب جب سردار نے یہ کہہ دیا تو انصار نے لبیک لبیک کے صدائیں بلند کی. اب مہاجرین بھی تیار ہو گئے, اب انصار بھی تیار ہو گئے. تو اللہ کے رسول نے کہا ٹھیک ہے, 3 علم تیار کیے. اب علم کی تاریخ یہیں سے شروع ہوتی ہے. 3 علم بنائے, 2 چھوٹے علم, ایک بڑا علم بنایا. جو چھوٹا علم تھا ایک علم دیا محمد کو جو کہ مدینہ میں بعد میں انقلاب برپا کیا, اور ایک چھوٹا علم دیا سعد بن معاذ کو جو انصار کا سردار ہے, اور جو بڑا علم تھا اسی کو دیا جسے خیبر میں عطا کیا تھا کہ اے علی تم کہاں ہو. اور وہ ریشمی جو علم ہے بعض روایتوں میں ہے کہ یہ جنتی علم تھا, اور بلایا اور علی کے ہاتھ میں دیا. سب سے بڑا علم کس کے ہاتھ میں دیا؟ علی کے ہاتھ میں. سعد بن معاذ اور محمد, اور ایک طرف علی بن ابی طالب ہے, اور یہ قافلہ آگے بڑھ رہا ہے. اب شاید اس سے زیادہ سکت نہیں آپ کو سننے کے, ایک صلوات اور کر دے محمد علیہ. اب دیکھیں کل پھر سے
मैं बद्र नहीं पढ़ूंगा, इसलिए कि कल मैं बद्र पढ़ूंगा तो फिर कल दूसरी जंग या दूसरे गज़वात रह जाएंगे, इसलिए आज ही बस एक खुलासा जल्दी से मैं अर्ज़ करूं और पहुंच जाऊं उस मारिका तक। और उस मुकाम तक के कैसे पहुंचे, अब भी नहीं पहुंचे। अब ये दो गुलामों को जो पकड़ा था उनसे बात मालूम हो गई। अब अल्लाह के रसूल ने कहा कि ठीक है, अलम दिया हज़रत अली के हाथ में, दो अलम, एक साद बिन मुआज़ को, एक मोहम्मद को, और कहा चलो जल्दी अपने कदम को जल्दी आगे बढ़ाओ। अब सबके अंदर एक जोश है, एक वलवला है और शहादत की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, मुसलसल सबके कदम में तेज़ी है और जल्दी जल्दी आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ तक के बद्र के कुएं के करीब जाके पहुँचे। अब अल्लाह के रसूल ने उस कुएं के करीब जाकर एक जगह अपने लोगों को ठहराया जहाँ पे आप ठहरे और वहाँ पे पानी का इंतज़ाम किया। एक चश्मा वहाँ बरामद हुआ, पानी का एहतमाम किया कि इसका पहरा दो और अपने खैमे को यही लगा लो। वहाँ ठहरे, लेकिन उस जगह की एक सिफत ये थी कि वहाँ रतीली ज़मीन थी और रतीली ज़मीन की वजह से, रेत ज़्यादा होने की वजह से, रेत खुश्क है, पैर धंसे जा रहे थे अंदर। पानी का इंतज़ाम तो था, लिहाजा ठहरे। कुफ़ार से पहले मुसलमान पहुंच गए और जब मुसलमान पहुंचे तो यहाँ ठहर गए। अब जब थोड़ी देर, चंद घंटे ही गुजरे थे कि इतने में मालूम हुआ कि उधर ऊँटों के गलों में जो घंटियाँ हैं उसके बजने की आवाज़ें आने लगी। मुसलमान समझ में इनको आ गया कि वो लश्कर तो करीब आ गया। अब वो लश्कर आके सामने वो लश्कर ठहरा, इधर मुसलमानों का लश्कर, मुसलमानों का लश्कर जिधर ठहरा है। अपने दिलचस्प बातें हैं, बहुत मुख्तसर करके, ज़्यादा जहमत नहीं देना है, बहुत ही मुख्तसर कर दो। मुझे मालूम है कि मैं किस तरीके से आगे बढ़ रहा हूँ, वरना बद्र की वो तफसील है, कई मजलिसें दरकार है। और ये बिल्कुल मैं गुलू नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी तरफ से, यानी मैं वैसे ही वाह के लिए आपकी खिदमत में नहीं अर्ज़ कर रहा हूँ। खुदा की कसम इस मेंबर पे बैठ कर आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ, बद्र की बहुत बड़ी तफसील है, बद्र की बड़ी अहमियत है और वो एक जुमला मसाइब में आप अभी सुनने वाले हैं। अब ये काफिला जैसी ठहरा, जहाँ मुसलमानों का काफिला ठहरा वो रतीली ज़मीन, पैर धंसे जा रहे अंदर, और जहाँ के कुफ़ार का लश्कर ठहरा वो ज़मीन मुसत्ता, वो ज़मीन बहुत अच्छी, जैसे फर्श, जैसे फर्श है, पक्की ज़मीन है, वहाँ पे आके कुफ़ार लश्कर ठहर रहा है पथरीली ज़मीन के ऊपर, और यहाँ के मुसलमानों का लश्कर। अब मुश्किल ये है, उनको मालूम है कि जंग तो करनी है। अब जंग में अगर जिस जगह पे मुसलमान हैं वैसे पैर धंसे जा रहे हैं तो जंग के मौके पे तो और ज़्यादा तकलीफ़ होने वाली है, इसलिए कि बार बार अगर पैर धंसते चले जाएंगे तो मुकाबला कैसे होगा। और उधर जिस ज़मीन पे कुफ़ार है वो ज़मीन बड़ी अच्छी है, वो बहुत खुश हैं। एक तो हमारा लश्कर ही ज़्यादा है और खाते पीते हुए आए, अय्याशी करते हुए आए, सैराब हैं, लिहाजा लश्कर भी ज़्यादा है और ताकत भी ज़्यादा है, ज़रा भी ज़्यादा, तलवार भी ज़्यादा, खंजर भी ज़्यादा, और उधर 313 और फ़कत चंद जानवर हैं और 6 ज़िरे हैं और 8 तलवारें हैं, भला वो हमसे क्या जंग करेंगे। और ज़मीन भी ऐसी है कि अच्छे अच्छे पहलवान न लड़ पाए। अब क्या हुआ, जब रात में ये लोग सोए, सुबह जंग हुई, जब रात में सोए तो अल्लाह के हुक्म से एक अमल अंजाम पाया, और वो ये है कि जैसे मुसलमान सोए, तारीख़ है, जब मुसलमान सोए तो रात में सारे के सारे मोहतलिम हो गए, सारे नहीं बल्कि अक्सरियत जो किताबों के अंदर है इनके ऊपर गुस्ल वाजिब हो गया। और जब गुस्ल वाजिब हुआ, अब सुबह बेदार हुए मुसलमान, अब इनको नमाज़ें पढ़नी है, इधर गुस्ल जनाबत वाजिब है, सुबह की नमाज भी पढ़नी है, और तयम्मुम का हुक्म अभी तक आया नहीं था, अब तक वज़ू का हुक्म था। अब आप बताएं कि तयम्मुम नहीं है, अब सुबह की नमाज पढ़नी है, अब पानी का एहतमाम नहीं है, तो एक काम हुआ अल्लाह की तरफ से, इसलिए कि रात भर मुसलमान सोते रहे और अली और रसूल जागते रहे। अली इसलिए जागते रहे कि अल्लाह के रसूल ने अली को एक ड्यूटी लगाई थी कि जाओ ए अली, एक तो खैमे का पहरा दो और उस बद्र के कुएं से पानी का एहतमाम करो। और अली गए और बद्र से पानी लेके आने लगे, उस कुएं से पानी लेके आने लगे। पहली दफ़ा चलने लगे कि एक हवा का झोंका आया कि अली बैठ गए और मश्क का सारा पानी बह गया। फिर पानी लेके चले, फिर हवा का झोंका आया, फिर अली बैठे और मश्क का सारा पानी बह गया।
پھر تیسری دفعہ ایسا ہوا، جب کئی مرتبہ ایسا ہوا، پھر پانی بھرے اور لے کے چلے اللہ کے رسول کے پاس آئے، کہا اے علی اتنی دیر کیسے ہو گئی؟ کہا یا رسول اللہ آپ نے ہمیں پانی لینے کے لیے بھیجا تھا، ہم گئے اور 3 دفعہ ایسا ہوا جیسے پانی لے کر آنے لگے، ہوا کا تیز جھونکا چلتا تھا اور میرے مشک پانی کو وہ بہا دیتا تھا۔ اللہ کے رسول نے کہا علی تم نے پہچانا نہیں، یہ ہوا کا جھونکا نہیں ہے، جبرائیل 2000 ملائک کو لے کے آئے، میکائیل 2000 ملائک کو لے کے آئے اور اسرافیل 1000 ملائک کو لے کے آئے، یہ فرشتے 5000 فرشتوں کو لے کے آ رہے تھے۔ جیسی تمہیں دیکھا تمہارے سامنے اپنے آپ کے پروں کو جھکایا، ہوا کا جھونکا تو تھوڑا سا ٹھہرا اور تمہارے مشک کا پانی بہ گیا، گویا کہ یہ تمہیں سلام پیش کر رہے تھے۔ اب میں ٹھہر کے باتیں کر سکتا ہوں لیکن نہیں ٹھہرنا ہے، یہ آپ کو سلام، علی کو تو پتا ہے لیکن یہ باتیں ہم تک پہنچے کیسے؟ لہٰذا علی نے سوال کیا یا رسول اللہ ایسا ایسا ہوا، اور رسول اسلام کیوں جاگ رہے تھے؟ عبادتوں میں، نمازوں میں، اور ہمیشہ بار بار ہاتھ اٹھا کے کہتے یا پروردگار، اے میرے پروردگار، اے اللہ یہ مسلمانوں کی پہلی جنگ ہے، اسلام کی پہلی جنگ ہے، تھوڑے سے مسلمان ہیں، اگر ابھی یہ سارے مارے گئے تو تیرا کلمہ پڑھنے والا کون ہے، تیرا نام لینے والا کون ہوگا؟ لہٰذا تو ہی مدد کر اور تیری طرف سے نصرت۔ اسی لیے اللہ نے کہا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، جب تم پست تھے، کمزور تھے، قلیل تھے، اس وقت اللہ کی جانب سے نصرت آئی۔ کیا نصرت آئی؟ ایک تو یہ کہ اللہ کے حکم سے یہ سارے محتلم ہوئے، غسل جنابت واجب ہو، اب غسل کیسے کرے؟ پانی نہیں ہے، تیمم کا حکم نہیں ہے، لہذا صبح کی نماز سے پہلے بارش ہوئی، موسلا دھار بارش، اور اس کی وجہ سے اب یہ فقہ مسئلہ ہے، اگر موسلادھار بارش ہے تو اس میں غسل کیا جا سکتا ہے، اگر موسلادھار وضو تو مشکل ہے، اس لیے کہ وضو میں سر بھی بھیگے گا تو مسا کیسے کریں گے، لیکن غسل کرنا ممکن ہے۔ لہٰذا اللہ کی طرف سے جو یہ انتظام ہوا، موسلادھار بارش ہوئی، تمام اصحاب اس بارش میں غسل کر کے نمازیں انہوں نے پڑھ لی، لیکن اللہ کی جو یہ رحمت بارش کی صورت میں آئی، اس نے کئی کام کیے۔ ایک کام تو یہ ہے کہ مسلمانوں کا غسل ہو گیا، دوسرا کام یہ ہے کہ جس زمین کے اوپر مسلمان تھے وہ رتیلی زمین، خشک زمین، ریتوں کے اندر پیر دھسے جا رہے تھے اور بارش کی وجہ سے وہ ریت بیٹھ کے سخت زمین بن گئی، اور ادھر جو کفار سخت مٹی کے اوپر موجود تھے، بارش کی وجہ سے وہاں کیچڑ بن گئی۔ اب دیکھ رہے اللہ کی جانب جب انسان نصرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے تو پھر اللہ اس کی مدد کرتا ہے۔ تو جو کفار تھے ان کی جگہ میں پھسلن پیدا ہو گئی، اور جو مسلمان تھے پیر دھسے جا رہے تھے، وہ رتیلی زمین اب ہو گئی سخت زمین۔ اس کے عوض اب جو جنگ ہوئی ادھر سے کفار کی طرف سے، اب جنگ کیسے چھڑی؟ ایک جملہ یہ مانا تشنا رہ جائے گا۔ جنگ کیسے چھڑی؟ جنگ اچھڑی کہ ادھر سے ایک آدمی کفار کی طرف سے نکلا اور اس ملعون نے یہ کہا کہ ابھی جاتا ہوں اور وہاں سے اس چشمے سے پانی لے کے آتا ہوں اور دیکھتا ہوں کون روکتا ہے، جو روکے گا یا مروں گا یا ماروں گا۔ اب جنگ ایسے ہی چھڑی، حالانکہ اس موقع پر عتبہ لڑنا نہیں چاہ رہا تھا، شیبہ لڑنا نہیں چاہ رہا تھا، اس کا ایک بڑا پہلوان جس کا نام ابو البختری ہے وہ بھی لڑنا نہیں چاہ رہا تھا، لیکن یہ ابو جہل تھا۔ جب عتبہ نے آ کے کہا کہ میں لڑنے کی کیا ضرورت ہے، اس لیے کہ ادھر سے جیسے یہ لوگ آئے نا، اور ان کو معلوم ہوا کہ یہ تجارتی قافلہ کو جو روکنے کی بات سے ابو جہل ہمیں بھڑکا کے یہاں تک لے آیا، یہ بات تو کوئی ہے ہی نہیں، تجارتی قافلہ کے بارے میں بات آ گئی کہ وہ قافلہ تو مکہ پہنچ چکا ہے، اور وہ کیسے پہنچا میں ادھر نہیں جاؤں گا، اس لیے کہ آخری منزل تک میں آ گیا۔ جب ان کو خبر ملی تو عتبہ کہنے لگا جس کی وجہ سے ہم نکلے تھے وہ بات تو ہے ہی نہیں، چلو واپس چلتے ہیں۔ ادھر اللہ کے رسول کا قاصد بھی آیا اور آ کے کہنے لگا کہ اللہ کے رسول یہ کہتے ہیں کہ ہم جنگ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں تم سے، لہٰذا تم جاؤ، تمہیں غلط فہمی ہو گئی جو جنگ کے لیے آئے ہو۔ تو عتبہ نے جب یہ سنا کہا اچھا بات تو بالکل ٹھیک ہے، عتبہ ویسے بھی لڑنا نہیں چاہ رہا تھا، لہٰذا اس نے ابو جہل سے آ کے کہا لڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو ابو جہل نے کہا عتبہ ڈر گیا، خوف زدہ ہو گیا،
جب یہ کہا کہ تو ڈر گیا، خوف زدہ ہو گیا، تو اس وقت ابو جہل گھوڑے کے اوپر تھا. عتبہ نے اس کی ٹانگ پکڑ کے اتنی زور سے کھینچی کہ زمین پہ آ کے گرا، اور جیسے زمین پہ آ کے گرا تو ابو جہل کے کمر کے پٹکے کو پکڑ کے عتبہ نے اٹھایا اور زمین پہ پٹکا، اور پٹک کے کہنے لگا اب سمجھ میں آ رہا ہے عتبہ ڈر گیا. تجھے لگتا ہے عتبہ ڈرا نہیں ہے، عتبہ نہیں چاہتا کہ بلا وجہ کی جنگ ہو. حالانکہ عتبہ کے اور بہت سارے کام ہیں، اس کی بدمعاشیاں ہو سکتا ہے دن کے مجلس میں بیان کروں، لیکن یہ لڑنا نہیں چاہ رہا تھا. اس کا بھائی شیبہ بھی لڑنا نہیں چاہ رہا تھا، ابو البختری لڑنا نہیں چاہ رہا تھا. لیکن جنگ کیسے ہوئی؟ ادھر سے جو ایک آدمی نکلا اور جب وہاں گیا تو مسلمانوں نے دیکھا اور حضرت حمزہ نے اپنی تلوار سے اس کو مار دیا، واصل جہنم کیا. اور جیسی کفار سے ایک مرا جو گیا تھا مرنے کے لیے، اور جیسے ہی مرا اب ابو جہل کو موقع مل گیا، کہا لو اب بیٹھے رہو، نہ کرو جنگ. اب سارے سرداران کفار، سرداران مکہ کو جوش آیا، اور جوش آنے کی وجہ سے یہ سارے تلوار لے کے نکلے. 3 آدمی کفار مکہ سے نکلے، ایک کا نام عتبہ، دوسرے کا نام اس کا بھائی شیبہ، اور تیسرے کا نام ہے ولید. اس کی تاریخ دن میں سنیے گا. یہ 3 نکلے ادھر سے، اور یہ کون ہے معلوم ہے نا؟ ولید ہندا کا بھائی، عتبہ یہ ہندا کا باپ، اور شیبہ یہ ہندا کا چچا. اور دوسرے انداز سے اگر حاکم شام کی طرف کریں تو آپ ایک دیکھیں گے، ایک حاکم شام کا نانا، ایک حاکم شام کے نانا کا بھائی، اور ایک حاکم شام کا ماموں، وہ مقابلے پر ہے. اور یہ بات نہج البلاغہ کے اندر بھی موجود ہے. امیر المومنین نے جو خط حاکم شام کو لکھا تو اس میں کہا تھا کہ میری تلوار سے بدر کے میدان میں تیرا نانا، تیرا ماموں اور شیبہ بھی مارا گیا. یہ امیر المومنین نے بھی کہا تھا. لیکن بس آخری منزل ہے اور مصائب سے رب دیتا ہوں. ادھر سے 3 نکلے، عتبہ، شیبہ اور ولید. ادھر سے انصار سے 3 نکلے. لیکن جب یہ کفار مکہ نے کہا کہ ہم قریش والے اور ہمارے سامنے انصار آئیں گے لڑنے کے لیے، ہم بڑے لوگ ہیں، لہذا ہم سے مقابلہ کم سے کم قریش کا کوئی فرد ہو. اللہ کے رسول نے تینوں کو بلایا اور ان کے مقابل میں 3 قریش سے بھیجا، بلکہ بنی ہاشم سے بھیجا. 3 کو بھیجا. ایک بھیجا ابو عبیدہ، اور ایک بھیجا حضرت حمزہ سید الشہداء، اور ایک گئے خود حضرت علی. یہ 3 لوگ ادھر سے اور 3 لوگ ادھر سے آئے. حضرت علی کی عمر اس وقت کم تھی، ابھی تک دنیا نے، عرب نے علی کی تلوار کو دیکھا ہی نہیں تھا. یہ پہلی جنگ ہے حضرت علی کی، اور منتظر تھی دنیا کہ علی کی جنگ کو دیکھے. آج علی ہے، ساتھ میں ابو عبیدہ ہے، اور ساتھ میں حضرت حمزہ ہیں. ادھر سے 3. حضرت علی کی عمر کم تھی، لہذا ولید حضرت علی کے مقابل پر آیا، اور عتبہ آیا ابو عبیدہ کے مقابلے میں، اور شیبہ آیا حضرت حمزہ کے مقابلے میں. اور جنگ شروع ہوئی. جب جنگ شروع ہوئی تو حضرت علی کے اوپر ولید نے وار کیا، اور جیسے اس نے وار کیا حضرت علی نے تلوار سے اس کے وار کو روکا اور اس کے بازو پہ وار کیا. اس نے پھر حملہ کیا، اور جب حضرت علی پہ حملہ کیا حضرت علی نے اس کے تلوار پہ پھر حملہ کیا. تلوار چھٹی اور اب وہ بھاگنے لگا گھوڑے پہ سوار ہو کر. حضرت علی نے اس کے ران پہ حملہ کیا، اور جیسی زمین پہ گرا اور بجلی کی رفتار کے ساتھ اس کی گردن کو علی نے اڑا دیا، اور ولید واصل جہنم ہو گیا. ادھر ولید واصل جہنم ہوا، اور ادھر حضرت حمزہ کے مقابلے پہ جو شیبہ ہے، حضرت حمزہ کی جنگ ہو رہی تھی. لیکن جنگ، یہ لڑائی ٹکر کی جا رہی تھی، بالکل برابر کی جا رہی تھی. حضرت علی گئے اور حضرت حمزہ کا ساتھ دیا. حضرت علی نے دیکھا کہ حمزہ کا قد کچھ لمبا ہے، حضرت حمزہ کا قد لمبا ہے اور شیبہ کا قد اس کے مقابل میں چھوٹا ہے،
لہذا حضرت حمزہ وہ سیدھا ہو کے جنگ کر رہے تھے اور یہ شیبہ جھک کے جنگ کر رہا تھا. حضرت علی نے کہا چچا حمزہ ذرا اپنے سر کو جھکائیے. ادھر شیبہ ہے ادھر حمزہ ہے, توجہ, اور جنگ ہو رہی ہے. اور اتنے میں علی نے آواز دی پیچھے سے کہ چچا حمزہ اپنے سر کو جھکائیے. ادھر حضرت حمزہ نے سر کو جھکایا اور پھرتی کے ساتھ علی نے تلوار چلائی اور شیبہ کے سر کو قطع کر دیا. ایک لمحے کے اندر, ایک سیکنڈ کے اندر پلک جھپکتے ہی ولید کو علی نے مارا, شیبہ کو علی نے مارا. اور اب جنگ ہو رہی ہے ابو عبیدہ کے ساتھ عتبہ کا. عتبہ کے سر پہ ابو عبیدہ نے تلوار ماری, لیکن اب بھی وہ جنگ کر رہا ہے, اب بھی وہ جنگ کر رہا ہے. یہاں تک کہ عتبہ نے جب حملہ کیا دوبارہ تو ابو عبیدہ کی دونوں ٹانگیں کٹ گئیں. جیسی دونوں ٹانگیں کٹی حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام فوراً وہاں پہنچے اور پہنچنے کے بعد اس کو بھی فی النار کیا, اس کو بھی واصل جہنم کیا. یعنی بدر ہے اسلام کی پہلی لڑائی, اور پہلی لڑائی میں کفار مکہ کی جانب سے جو 3 بڑے بڑے سردار آئے تھے ان تینوں کو واصل جہنم کرنے والا بھی علی ہے. ایک صلوات عرض کرے محمد و آل محمد. اب بس اس سے زیادہ آپ کو زحمت نہیں دینی ہے, ورنہ یہ بھی بیان ہو سکتا ہے, ابھی موقع نکال, لیکن کل نہیں, بدر آج میں یہی تمام کر دیتا ہوں. اس طریقے سے جنگ بدر, اور یہاں تک کہ وہ ملائکہ جو ساتھ دینے آئے تھے مدد کرنے, وہ کیوں آئے؟ کیا اللہ کی عدالت کے خلاف ہے؟ نہیں, بلکہ ملائکہ آئے تھے ادھر سے جو شیطان کی فوج تھی, اس لیے کہ شیطان بھی اپنی ذریت کے ساتھ آیا تھا لڑنے. شیطان کی ذریت سے لڑنے کے لیے ملائکہ آئے تھے, ورنہ ان کو مارنے کے لیے تو علی ہی کافی تھے. یہ تو علی ہے جو موقع دے رہے تھے دوسروں کو. اور اس کے بعد کی جنگوں میں ہر جنگ میں علی کی شجاعت آپ کو نظر آئے گی. اور تمام فتوحات, تمام غزوات, تمام جنگیں, تمام لڑائیں علی کی تلوار کی وجہ سے. اور جنگ بدر میں فتح نصیب ہوئی. ادھر سے 70 مارے گئے کفار مکہ کی طرف سے, اور 70 قیدی ہو کے آئے کہ جن میں سے حضرت عباس ابن عبد المطلب کو قیدی کیا گیا, حضرت عقیل کو اور حارث کے بیٹے نوفل حارث کے بیٹے کو, اور ان سب کو, چونکہ یہ تو پہلے سے دل سے مسلمان تھے لہٰذا ان کو گرفتار کر کے لگے, ان سے کوئی جنگ نہیں ہوئی. لہٰذا اللہ کے رسول نے پہلے کہہ دیا تھا جنگ نہیں کرنی ہے, لہٰذا ان کو گرفتار کر کے لائے گئے اور پھر رسول اسلام کے ساتھ زندگی بھر یہ ساتھ رہے. وہ گرفتار ہو کے آ گئے. اب اتنی فتح ملی کہ ادھر سے 313 میں سے کتنے مارے گئے؟ کتنے؟ فقط اور فقط 7 یا 13 یا 14, زیادہ سے زیادہ. ادھر سے 14 اور ادھر 70 مارے گئے, 70 گرفتار ہوئے. اور علامہ مجلسی لکھتے ہیں 80 مارے گئے, 80 گرفتار ہوئے. اتنی بڑی فتح ملی الحمدللہ. یہ پہلی جنگ ہے. اور پھر اس کے بعد جو پہلی عید آئی, جو خوشی مدینے کے اندر جو لہر تھی وہ پڑھنے کی ضرورت تھی, لیکن میں کیا کروں. اب یہ بدر ہے, یہ پہلی جنگ ہے, یہ ضروری ہے ان ایام میں بیان کرنا, اس لیے کہ یزید ملعون جب شہادت حسین کے بعد جب ان مخدرات کو عصمت و طہارت کی مالکہ زینب و کلثوم کو, جب سکینہ و رباب کو, جب ام لیلہ کو, جب فضہ کو, ان سب کو گرفتار کر کے لے آیا, تو اس وقت یہ ملعون تخت پہ بیٹھ کے ٹھٹے مارتا ہوا کہتا ہے کہ کاش آج میرے جد ہوتے, آج میرے باپ دادا ہوتے تو وہ دیکھ کر مجھے دعائیں دیتے کہ ہم نے بدر و احد کا بدلہ لیا ہے. کیسے بنی امیہ نے اسلام کی اس جڑ کو کھوکھلا کرنے کی کوشش کی ہے. یہ ملعون یہاں پہ بیٹھ کے فخر کرتا ہے آج میرے باپ دادا ہوتے تو ہمیں دعائیں دیتے. اس لیے کہ آج کس طریقے سے ہم نے آل رسول کو نعوذ باللہ ذلیل کیا ہے. اللہ اکبر
عزادارو، روایت یہ کہتی ہے کہ خود اس بدر کے اندر 2 شخص ایسے تھے کہ جن کو اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ معافی کے لائق نہیں ہے، گرفتاروں میں سے معافی کے لائق نہیں ہے۔ اس میں سے ایک کا نام تھا عقبہ ابن ابی معیط۔ اس نے ابو جہل کے کہنے پر، ابو جہل کے گھر میں ایک اونٹ کو ذبح کیا گیا اور اس کی اوجھڑی کو اٹھا کر باہر گلی میں پھینک دیا گیا۔ ابو جہل نے کہا کون ہے جو اس اوجھڑی کو اٹھا کے اس محمد جو کہ رسول ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اس کے اوپر ڈالے۔ یہ عقبہ ابن ابی معیط ملعون یہ آگے بڑھا اور اللہ کے رسول اس وقت خانہ کعبہ کے سامنے حرم میں حالت سجدہ میں تھے۔ عقبہ ابن ابی معیط آگے بڑھا اور ان غلاظتوں کو، ان نجاستوں کو، ان اوجھڑیوں کو اٹھا کے اللہ کے رسول کے کندھے پہ ڈال دیا۔ اور جب اس ملعون نے ڈالا اور اللہ کے رسول گھر آئے اور اللہ کے رسول کے بدن میں یہ نجاست اور یہ غلاظت اور یہ خون، جب ان چیز کو دیکھا تو زہرا نے دیکھتے ہی گریہ کیا۔ سیدہ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے، رونے لگی۔ اللہ کے رسول نے کہا بیٹی فاطمہ کیوں روتی ہو؟ تو کہا بابا کیا اب بھی نہ روئیں کہ آپ کے اوپر کیسا کیسا ظلم ہو رہا ہے؟ کہا فاطمہ وہ دن قریب ہے کہ اللہ اس کا بدلہ لے گا، لہٰذا جنگ بدر کے قیدیوں میں خود یہ عقبہ تھا کہ جس کو اللہ کے رسول نے قتل کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ زہرا کو رلانے والے پر جنت حرام ہے اور ضروری ہے کہ وہ زندہ نہ رہے، قتل کیا جائے۔ اللہ کے رسول میں یہ زندگی زندہ رہنے کے لائق نہیں ہے۔ جو زہرا کے آنکھوں میں آنسو لا دے تو جو ثانی زہرا کو رلا دے۔ اللہ اکبر۔ جب زہرا اس دنیا سے گئی تو علی نے کفن کے بعد، تکفین کے بعد جب کفن پہنا دیا گیا، تمام اولاد کو باری باری بلایا گیا۔ حسن آئے رخصت ہو گئے، حسین آئے رخصت ہو گئے، ساری اولاد جب رخصت ہو کے چلی گئیں تو اس موقع پر علماء بیان کرتے ہیں کہ بی بی زینب کے پاس فضہ کو بھیجا گیا، مولا نے بھیجا کہ جاؤ اور جا کے ذرا زینب کو بلاؤ اور کہو کہ ماں کا آخری دیدار کر لے، ماں سے رخصت ہو لے تاکہ ماں کا جنازہ اٹھ پائے۔ اللہ اکبر۔ زینب آگے بڑھی، اجرکم علی اللہ۔ زینب نے کہا فضہ جا کے میرے بابا سے کہہ دو ذرا حجرے سے باہر چلے جائیں۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے ماں کا جنازہ ہے اور ماں کے جنازے پہ آپ کو معلوم ہے بیٹیاں کیسے گریہ کرتی ہیں۔ ماں کا جنازہ ہے، میں زینب ماں کے جنازے پہ گریہ کروں گی۔ جب میں گریہ کروں گی، رونا پیٹنا کروں گی، مبادا ممکن ہے کہ میرے سر سے مکنا ہٹ جائے، چادر ہٹ جائے۔ ابھی کم سن چھوٹی سی زینب ہے، مگر زینب یہ کہتی ہے کہ بابا کو کہہ دیجئے حجرے سے باہر چلے جائیں، ورنہ ماں کے جنازے پہ جب میں جا کے روؤں گی کہیں ایسا نہ ہو میرے سر سے ردا ہٹ جائے، میرے سر سے چادر ہٹ جائے۔ مجھے یہ برداشت نہیں ہے کہ بابا علی کے سامنے میرے سر سے ردا ہٹ جائے۔ ارے جس علی کے سامنے، بابا کے سامنے زینب کلے سر نہیں آنا چاہتی، آج وہ زینب یزید کا دربار اور ملعون تخت میں بیٹھا ہوا، زینب و کلثوم ننگے سر دربار۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ الہی بحق زہرا و علی